یہ پڑھیے قل اعوذ برب الفلق. پہلے ان دو کی تشریح کر لیں، پھر تیسری، پھر چوتھی. چند ہفتے تک یہ موضوع جاری رہے. انہوں نے کہا یہ پڑھیے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. تعوذ، اللہ سے کسی چیز سے پناہ مانگنا. تعوذ، انسان کا انسان سے پناہ مانگنا. بارش شروع ہو گئی اور آدمی چھت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا تو گویا چھت نے اس آدمی کو پناہ دے دی. کسی کو کہا قرض زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے بڑی پریشانی ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا یہ لو قرض میں ادا کر دو. تو اس آدمی نے اس پریشانی سے اسے پناہ دے دی. یہ پناہ مستقل ایک چیز ہے. قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا تعوذ، اعوذ باللہ، شیطان سے پناہ مانگنا. جبریل نے کہا آپ کہیے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، اس پروردگار کی جو چیر دیتا ہے، جو کسی چیز میں شگاف پیدا کر دیتا ہے، جو پھاڑ دیتا ہے. اللہ کی قدرت کو دیکھیں، چیزیں چرتی ہیں اور ان میں ترقی پیدا ہوتی ہے، وہ چیز بڑھتی ہے اور اوپر کو اٹھتی ہے اور نیچے کو دھستی ہے. اللہ نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اسی لیے کہتا ہے فالق الحب والنوا، اور تمہارا پروردگار وہ ہے جو گٹھلی کو چیر دیتا ہے اور بیج کو پھاڑ دیتا ہے تاکہ اس سے ایک کومپل پھوٹے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ قسم کھاتے تھے، عام طور پر کہتے تھے کہ والذی فلق الحب، مجھے اس ذات کی قسم ہے جو بیج کو چیر دیتی ہے، وبرأ النسمہ، اور جس سے روح نسمہ کو پیدا فرمایا ہے. یہ ایک جملہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا ایسا ہے، کتاب پوری لکھی جا سکتی ہے. وہ عام طور پہ قسم میں کہتے تھے کہ والذی فلق الحب وبرأ النسم. اللہ کی قدرت ہے، بیج میں شگاف پڑتا ہے اور بیج کے بعد دوسرا مرحلہ، وہ ایک معمولی سی پتی اس سے نکلتی ہے اور پتی دیکھتے دیکھتے شاخ بن جاتی ہے، اور چوتھے مرحلے میں اس شاخ سے پھر مزید پتے پیدا ہوتے ہیں، اور پانچویں مرحلے میں ان پتوں کے درمیان شگوفے لگ جاتے ہیں، اور چھٹے مرحلے میں وہ پھول بن جاتا ہے، اور ساتویں مرحلے میں وہ پھل بن جاتا ہے، اور پھل سے پھر بیج پہ آ جاتا ہے. یہ ساتوں مراحل اللہ کے علاوہ کون طے کروا سکتا ہے؟ اسی لیے وہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ تم اپنے ان درختوں پہ غور کرو. انتم، یہ کیا تمہاری طاقت اور تمہارے کمال میں یہ ہے، شجرتا، تم درختوں کو، ام نحن المنشئون، یا ان درختوں کو ہم پیدا کرتے ہیں. یہ 7 تبدیلیاں جو ایک بیج میں آتی ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ مالک کے علاوہ یہ کون کر سکتا.